اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں رہا ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ کیا کوئی مخلوق یہاں آباد تھی؟ کیا انسان سے پہلے بھی زمین پر کوئی بستا تھا؟ یہ سوال صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پر ایسے کو پیدا کرے گا جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال خود اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر اس سے پہلے بھی کوئی مخلوق موجود تھی جو فساد پھیلاتی تھی اور خون بہاتی تھی۔ جب زمین کی تخلیق ہوئی اس وقت نہ پہاڑ تھے، نہ درخت، نہ دریا، نہ جانور۔ زمین ایک خالی اور بے آب و گیاہ جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط بنیادوں پر بنایا، پھر اس میں پانی کے ذخائر رکھے، پہاڑوں کو زمین کا لنگر بنایا اور آسمان کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک منظم نظام کے تحت پیدا کیا، پھر اس زمین پر پہلی مخلوق کو بسایا، اور مفسرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ایک مخلوق جنات کی تھی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، یعنی اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی جنات انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ جنات زمین پر رہتے تھے، بستیاں بناتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے اکثر نے فساد مچانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، ظلم کرنے لگے۔ جب زمین پر ظلم بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان نافرمان جنات سے زمین کو پاک کریں۔ فرشتے نازل ہوئے اور ان جنات کے خلاف ایک زبردست جنگ ہوئی۔ فرشتوں نے انہیں شکست دی، بہت سے مارے گئے، کچھ بھاگ کر سمندروں اور ویران جگہوں میں جا بسے۔ انہی میں ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، جو بعد میں ابلیس کے نام سے جانا گیا۔ عزازیل عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا، اور جنات میں سب سے زیادہ متقی سمجھا جاتا تھا۔ فرشتوں نے جب جنات پر حملہ کیا تو عزازیل نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ نے اس کے عمل سے خوش ہو کر اسے فرشتوں کے درمیان رہنے کی اجازت دے دی۔ مگر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عزازیل یعنی ابلیس کا اصل چہرہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، یعنی میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے مختلف زمینوں سے مٹی لی، سفید، سرخ، کالی، نرم، سخت، اور اسے ملایا، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اسے سجدہ کرنا۔ تمام فرشتے سجدہ میں گر گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عزازیل، جو پہلے اللہ کا نیک بندہ سمجھا جاتا تھا، شیطان نے مردود بن گیا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جنات کا ایک نظام حکومت بھی تھا، ان میں بادشاہ، سردار اور مختلف قبائل موجود تھے۔ وہ سمندروں کے قریب بستیاں بناتے، آسمان کے قریب جا کر خبریں سنتے اور مختلف شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ لمبی تھیں۔ وہ آگ کی تیزی کی طرح حرکت کر سکتے تھے، مگر ان کی سب سے بڑی کمزوری غرور اور تکبر تھی۔ ابلیس کے دل میں بھی یہی تکبر پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے، اور یہی غرور اس کے زوال کا سبب بن گیا۔ جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے اسے گرا دیا۔
اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے زندہ رہنے دے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت دی مگر فرمایا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جنات آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیطانوں کے جال میں پھنساتے ہیں۔ بعض نیک جنات بھی ہیں جو ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ سورۃ الجن میں خود جنات کا قول موجود ہے، ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم ایمان لے آئے۔ جب زمین کو جنات کے فساد سے پاک کر دیا گیا تو اللہ نے اسے خوبصورت بنایا، پہاڑوں سے مزین کیا، سمندروں میں خزانے رکھے، درختوں اور پھولوں سے سجایا، اور تب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اب انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنی زمین پر علم، عدل اور ہدایت کا نظام قائم کیا۔ فرشتوں نے سمجھا کہ شاید انسان بھی جنات کی طرح فساد کرے گا، مگر اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو علم رکھتی ہو، اختیار رکھتی ہو اور اپنی مرضی سے نیکی یا بدی کا انتخاب کر سکے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور جنات جو پہلے زمین کے مالک سمجھے جاتے تھے اب انسان کے ساتھ شریک کر دیے گئے۔ اب شیطان کا مقصد صرف ایک ہے، انسان کو گمراہ کرنا تاکہ وہ اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر مخلوقات آئیں گئیں، فنا ہوئیں، مگر آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک نیا باب تھی۔ اللہ نے ہمیں عزت دی، شعور دیا، ایمان دیا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان نے صرف ایک گناہ کیا، تکبر، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اگر ہم بھی غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے تو ہم بھی اس کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں تکبر سے مت چلو، تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کی حکومت تھی، وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر گئے، پھر اللہ نے زمین کو پاک کر کے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، ہر مخلوق، ہر درخت، ہر پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور انسان اس کائنات کا وہ واحد مخلوق ہے جسے اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو جنت کا وارث بن جائے یا شیطان کے نقش قدم پر چل کر خسارے میں پڑ جائے۔ یہی زمین جو کبھی جنات کی سلطنت تھی آج انسان کا امتحان گاہ بن چکی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت، عاجزی اور نیکی کے راستے پر قائم رکھے، آمین۔